بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی تازہ ترین اور اہم خبروں سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں گیس کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گھریلو صارفین اور صنعتوں کے لیے سپلائی کم، چاروں صوبوں میں سی این جی سروس متاثر۔ اور ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں کہ ملک بھر میں گیس کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ گھریلو صارفین اور صنعتوں کے لیے سپلائی کم کر دی گئی، چاروں صوبوں میں سی این جی سروس بھی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ گھروں میں گیس پریشر میں کمی ہوئی ہے اور سی این جی غیر معینہ مدت کے لیے بند رہے گی۔ گھروں کو گیس دینا اولین ترجیح ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ میں جمہوری اقدار لائیں گے۔ ججز اور وکلاء کے درمیان دیوار گرا دی، ججوں کی تقرریاں ان کی مشاورت سے کریں گے۔ وکلاء تشدد چھوڑ دیں، فیصلہ پسند نہ ہو تو ججوں سے جھگڑا نہ کریں۔ ہڑتال کا کلچر ختم کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ لاہور میں گزشتہ روز پنجاب بار کونسل کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے چیف جسٹس گلزار احمد نے پنجاب بار کونسل کے توسیعی منصوبے اور سینٹر آف ایکسیلنس اینڈ بائیو میٹرک سسٹم کا بھی افتتاح کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وکلاء اور ججز کے درمیان عدالتوں سے متعلق معاملات کو باہمی مشاورت کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں اور وکلاء سے متعلق معاملات میں دونوں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا سمیت دیگر میڈیمز میں رپورٹ کیا جاتا ہے، لہٰذا اب یہ ناممکن ہے کہ ہم جو بات کریں اس کی پردہ پوشی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پسے ہوئے محروم طبقات کو قانون کے مطابق انصاف دلوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی سلسلے میں زیر التوا مقدمات کے فیصلوں کو تیزی سے نمٹانا ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اب یہ ختم ہونا چاہیے کہ دادا مقدمہ دائر کرے گا تو پڑپوتے کے وقت فیصلہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بار کے مسائل کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نیا سال پاکستان کے معاشی استحکام کا سال ہوگا، جس میں کاروباری طبقے اور عوام کی مشکلات کم ہوں گی اور ان کے حالات بہتر بنانے پر فوکس کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بات اسلام آباد کے تاجر رہنما ڈاکٹر عامر رشید سے گفتگو کے دوران کہی۔ ڈاکٹر عامر رشید نے اسلام آباد کے دکانداروں، ریسٹورنٹ مالکان، ہوٹل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے چھوٹے تاجروں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹر عامر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے دکاندار اور ریسٹورنٹ مالکان کے لیے انڈور کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن آؤٹ ڈور کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو CDA کا عملہ تجاوزات کی آڑ میں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے وبا کے دنوں میں CDA حکام کو خصوصی ہدایت کی جائے کہ وہ آؤٹ ڈور کاروبار کرنے والے ریسٹورنٹ اور دکانداروں کو ناجائز تجاوزات کی آڑ میں تنگ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح صنعت کاروں کے لیے سبسڈی اور مراعات اور امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، اسی طرح چھوٹے اور درمیانے بزنس کے فروغ کے لیے بھی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر عامر کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد سمیت ملک بھر کے کاروباری طبقے کی مشکلات دور کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے۔ لندن میں کورونا بحران کے باعث روایتی کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ دنیا بھر میں وبا سے اموات کی تعداد 16,90,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ وائرس کی نئی شکل 70% زیادہ خطرناک، گھروں سے نہ نکلیں،
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی عوام سے اپیل۔